6 سال کی نااہلی کی حکمرانی کے بعد اب آخری گیت گنگنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تلنگانہ جن سمیتی کے صدر MLC امیدوار کو دلیرانہ تنقید۔ TRS حکومت میں یونیورسٹیوں کو کمزور بنا دیا گیا ہے۔ KCR نے بے روزگاروں کو دھوکہ دیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کا بیان۔ TDP کارکنوں پر جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ AP کے سابق وزیر اعلیٰ و TDP سربراہ چندرا بابو نائیڈو کا جگن پر الزام۔ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ تلگو دیشم رہنما چندرا بابو نائیڈو کو اجازت کیسے دی گئی؟ MIM صدر اسد الدین اویسی کا CM جگن سے سوال۔ ریاستی ہائر ایجوکیشن بورڈ کی جانب سے TS EAMCET شیڈول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 18 مارچ کو اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ خیبرآباد پولیس نے رہزنی کی وارداتوں میں ملوث ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ مذکورہ ٹولی انڈس میرج ہیلتھ سائنس کے نام پر عوام کو لوٹ رہی تھی۔ سابق مرکزی وزیر اور سابق رکن راجیہ سبھا دنیش ترویدی نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ راجستھان کے انوپ گڑھ میں پاکستانی درنداز نے بین الاقوامی سرحد سے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس فورس کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے مہاراشٹر کے گڑچرولی ضلع میں نکسلز کے ہتھیاروں کی تیاری کا یونٹ تباہ کر دیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انیل دیشمکھ نے کیا انکشاف۔ الیکشن کمیشن نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے ٹیکہ سرٹیفکیشن پر وزیر اعظم مودی کی تصویر ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر لیا گیا فیصلہ۔ مغربی بنگال کے مغربی ضلع کے رامپور گاؤں میں ایک خام بم پھٹنے کے نتیجے میں BJP کے 6 کارکن شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ کسان ان قوانین کو واپس لینے کے لیے 100 دن سے دہلی کی سرحدوں پر کسان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت ان کے تئیں بے حس اور بے نیاز بنی ہوئی ہے۔ کانگریس کی تنقید۔ مرکزی حکومت کی تقاریب کے آغاز اور اختتام پر وندے ماترم کو گایا جانا لازمی قرار دیا جائے، دیواکر راوتے کا مطالبہ۔ BJP کے MLA کی سالگرہ کی تقریب میں ہوئی جھڑپ میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ واقعہ مدھیہ پردیش کے ضلع دموہ میں پیش آیا۔ بھوپال ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں سانس لینے میں سخت دشواری کے سبب ممبئی کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پاکستان کی قومی پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے۔ عمران کو 178 ووٹ ملے، اسے ضرورت سے زیادہ 6 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب کار بم دھماکے میں ایک سینئر سیکورٹی افسر سمیت کئی شہری ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں چہرے کے نقاب پر مجوزہ پابندی کی بات امتیازی اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔